بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو روحانی چینل 786 میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ جو آپ کے پیش نظر اور سامعین کے نظر ہے اس کا نام ہے معراج کا سفر نامہ۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی۔ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعے کی تفصیلات 28 ہماسر راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے اور 21 وہ ہیں جنہوں نے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کی اپنی زبان حق ترجمان سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتوں قصوں کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے سے اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفرنامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظر افروز سفرنامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا۔ نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے۔ سینہ مبارک چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پہ سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہوئے اور سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلے منزل مدینہ شریف کی تھی جہاں اتر کر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینہ کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت اللحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ علیہ السلام براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبر کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ علیہ السلام نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ علیہ السلام کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ علیہ السلام فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ علیہ السلام کا کرتا پاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ علیہ السلام کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ کے مورث سے اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟
بتایا کہ نسل آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی زیادہ بڑی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا تھا، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا مگر نہیں کر سکتا تھا۔ ایک اور مقام پہ کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ دوسروں پہ زبان تان تراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پہ حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مونڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور حشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خوش مزاجی کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کے آپ علیہ السلام نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ علیہ السلام کی نظر کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ علیہ السلام کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ علیہ السلام سے بہت مشابہ یعنی ملتے جلتے تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ علیہ السلام دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کو شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ نمبر 3، شرک کے سوا اور دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ نمبر 4، ارشاد ہوا کہ
کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برے کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیش خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روداد سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ عز و جل نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پہ آپ علیہ السلام بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ علیہ السلام اسی سیڑھی سے اتر کے بیت المقدس آئے، یہاں پہ تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فرضیت کا ان کو حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً نماز فجر کی تھی، پھر براق پہ سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ روداد سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کا ایک شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس میں راتوں رات آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آواز دی، سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر، 1 رات پہ ناممکن محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہو۔ آنن فانن کی خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے راست ہیں، یہ پھر جائیں تو معاذ اللہ اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والے مجمع میں پوچھا، کیا واقعی آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے، اور سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ علیہ السلام کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بڑھ کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا، سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے بطن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور نشانیاں آپ علیہ السلام نے دیں اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے جو 27ویں رجب کی رات کو پیش آیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین کی ضرورت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔